وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اغلام بازی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور سوال یہ کہ اسلام میں اغلام بازی کی سزا کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر دو لوگ گناہ کا ارتکاب کریں، دو لوگ سے مراد مرد اور عورت بھی ہیں، دو لوگ سے مراد دو مرد بھی ہیں آپس میں، دو لوگ سے مراد دو عورتیں بھی ہیں آپس میں، تو اس سے بعد مفسرین نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو مرد آپس میں جو غلط کاری بدکاری کرتے ہیں، اور کہا یہ گیا اگر وہ ایسا ارتکاب کریں فَآذُوهُمَا، پھر ان کو تکلیف دو، یعنی ان کی جو کہتے ہیں لتر پریڈ تھوڑی سی، اور ان کو آر دلائی جائے، ان کو شرم دلائی جائے۔ کون دلائے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ ایک بندے نے اگر غلط بات کہہ دی ہے، یا خدا نخواستہ باہر آپ کے سامنے کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف لاٹھی اٹھا لیں اور پسٹل اٹھا کے اس کو فائر کر دیں، نہیں، قانون ہے نا، قانون کی طرف جاؤ۔ یہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، مولوی صاحب مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، بڑی گستاخی، پکڑ لو اس کو۔ لوگ کوئی تحقیق نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، بھاگ اٹھتے ہیں، اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، مار کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے۔ نہیں، یہ جو قانونی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی ذمہ داری ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، وہ کام یہ کریں۔ اگر کوئی بندہ بچ جاتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، تو بچ گیا، اس کی قسمت ہے۔ تم نے لازماً لوگوں کو سزا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گنجائشیں رکھی تم بھی نکالو نا۔ ہر بندے کو حق حاصل نہیں کہ وہ قانون نافذ ہاتھ میں لے، ریاست حکومت اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن یہ بات شروع میں تھی کہ ان کو سزا دی جائے، اذیت دی جائے، ایذا دی جائے، شرم دلائی جائے، اور پھر ان کو جوتے وغیرہ مار کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر کہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، یہ نہیں ان کے پیچھے پڑے رہو۔ ایک غلطی ہو گئی، اس بندے نے غلطی کی توبہ کر لی، بار بار توبہ کی، رب سے معافی مانگی، لیکن بندوں کے ذہن میں یہ بات نہیں، وہ برائی ہے، اس نے توبہ کر لی، نہیں کہتے نہیں یہ برائی ہے، نہیں، فَأَعْرِضُوا، ان کو پیچھا چھوڑ دو ان کا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، دوسری سورہ نور کی آیات آنے کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فعل ہے نا، اس کو غیر فطری فعل بھی کہتے ہیں۔ فطری یہ نہیں ہے، فطری یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کر کے اپنا تعلق قائم کریں۔ شریعت نے، اسلام نے، دین نے اجازت دی ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کے کچھ بھی ہوتا ہے وہ غیر فطری ہے، سارا کچھ ہی غیر فطری ہے جو اس سے چیزیں ہٹ کے ہوتی ہیں۔ اس کو بعض لوگ اس کا نام لواطت بھی کہتے ہیں، بعض اس کا نام اغلام بازی بھی کہتے ہیں۔ لواطت اس لیے کہتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی قوم کو یہ مرض لاحق ہو گیا،
لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مرض، یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ اب بیماری قوم کو لگی تو اس بیماری کا نام اس نبی کے نام پہ پڑ گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، لوط تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو معصوم ہے، ان کو تو اللہ نے بہت درجے والا مقام والا بنایا۔ اب اس بدترین گناہ کا، غلطی کا، بدکاری کا نام اس کے نام پہ جوڑ دینا، یہ بھی بڑی بدقسم، لیکن ہو گئی ہے، اب عام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بھی اور تارخ بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں آزر آتا ہے، اور مورخین نے ان کا نام تارخ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام۔ تو تارخ کے بیٹے ہاران، ان کے بیٹے تھے لوط، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اور یہ بھی میں معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے خوشخبری لے کر، جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا وہ کھا نہیں رہے تھے، جو میں تسی نہیں کھا رہے، وہ کھا ہی نہیں رہے۔ رواج یہ تھا اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھاتا تو سمجھ لیا جاتا یہ دشمن ہے، ان کے ہاتھ ہی نہیں آگے جا رہے۔ قرآن نے وہ ساری سچویشن بیان کر دی، ان کے آگے ہاتھ نہ بڑھنے پہ آپ پریشان نہ ہو خلیل ابراہیم، وہ تو فرشتے ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا ہم فرشتے ہیں۔ کیوں آئے ہو جی؟ ہم انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کے لیے خوشخبری لے کر۔ کیا خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ ابراہیم کہنے لگے میری 80 سال عمر ہو گئی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا دینا کس نے؟ رب نے۔ تو وہ عمریں دیکھتا ہے، وہ اسباب دیکھتا ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے پھر کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ دے دیتا ہے، اور جب وہ لینے پہ آتا ہے تب بھی وہ لے جاتا ہے۔ لوگ روتے رہتے ہیں، وہ جس چمن کا جو پھول چاہتا ہے اس کو توڑ لیتا ہے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ بیوی نے سنا تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، وہ بھی سن کے حیران ہوئی، اس عمر میں ہم تو بوڑھے ہو گئے، سارا ہمارے ہلنے لگے۔ اللہ کے یہ فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی طرف بھی آئے تھے کہ آپ نے ان کو بہت سمجھا لیا، بڑی آپ نے دعوت دے لی ان کو، بہت آپ نے کہا کہ یہ بدکاری نہ کرو۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، اور عذاب کیا کہ پتھروں کی بارش ان پہ ہوئی۔ اللہ نے ان کو پتھر مار مار کے ان کو سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی سے کچھ استدلال کرتے ہیں علماء فقہا کہ آج بھی اگر ایسا کوئی شخص پایا جائے تو اس کو پتھر ہی مارنے چاہیے، لیکن یہ میری اور آپ کی خواہش کے مطابق دین نہیں ہے۔ دین ہمیں مکمل، بالکل مکمل دین ہمیں ملا ہے، اب اس میں کسی غلطی کی، کسی کمی کی، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، اور وہ رہنے والے تھے شام کا صوبہ حمص اور اس کا ایک شہر سدوم، سین دال واو میم سدوم۔ تو اس لحاظ سے اس کو سدومیت بھی کہتے ہیں، لواطت بھی کہتے ہیں، سدومیت بھی کہتے ہیں، اور اس کو اغلام بازی بھی کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اختیار کیا جائے تو غیر فطری فعل کہہ دینا اتنا ہی کافی ہے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے ہم کہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سلسلے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا شخص غیر فطری فعل کرنے والا، اس فعل شنی کا ارتکاب کرنے والا، اس برا بدترین فعل کرنے والا شخص، من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط،
اگر تم کسی ایسے شخص کو پاؤ کہ وہ کام کرے جو قوم لوط نے کیا، پھر کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا فَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فاعل کو بھی مفعول کو دونوں کو قتل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی سزا اور کتنا یہ بڑا بدترین جرم ہے، لیکن معاشرے کی بدقسمتی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو پھر ایک گنجائش رکھی، وہ یہ تھی فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اگر کوئی بندہ فعل شنی کا ارتکاب کرتا ہے، غیر فطری کام کرتا ہے، پھر بعد میں توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو تم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دو، پیچھے نہ پڑ جاؤ اس کے۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، انسان ہے، انسان کا مادہ ہی نسیان ہے، بھول جانا، انسان کا مادہ نسیان ہے، بھول جانا، بھول گیا، غلطی ہو گئی، پیچھا چھوڑ دو اس کو، پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اللہ واللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو بدترین فعل ہے، یہ جو غیر فطری فعل ہے، دین سے، اسلام سے دور قوموں نے تو اس کو قانونی شکل دے رکھی ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں قانونی طور پر یہ جائز ہے کہ مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ خالق جس نے پیدا کیا، جس نے مکان دیا، جس نے روٹی دی، جس نے خوبصورت لباس دیا، جس نے بولنے کے لیے خوبصورت زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، جس نے چلنے کے لیے پیر دیے، قوت سماعت دی، جس نے قوت تفکر و تدبر عطا کی ہے، اسی کے ہم مخالفت کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اس کو قانونی شکل دے دی گئی۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ یہ غیر فطری فعل بہت پایا جاتا ہے، اور خاص کر غرباء میں بھی ہے، غریب طبقے میں ہے، لیکن امیر طبقے میں زیادہ ہے، ایلیٹ کلاس میں اور زیادہ ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کون سی چیز اللہ نے تمہیں نہیں دی؟ کون سی نعمت اللہ نے عطا نہیں کی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کس طرف تم جا رہے ہو؟ اور ایک اور بھی کام ہے کہ آج کل ایک اور جو ٹرانسجنڈر کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اگر ایک جوان لڑکا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے لڑکا نہیں لڑکی ہونا چاہیے، تو وہ جائے اپنا نام لکھوائے کہ میں لڑکی ہو گئی ہوں، ہوئی نہیں، میں ہو گئی ہوں، اس کو حق حاصل ہے۔ یہ قانون بننے جا رہا ہے، بڑی دفعہ باقاعدہ کوشش کی گئی، لیکن کچھ قوتیں، دینی قوتیں حائل ہو جاتی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی یہ مسئلہ بڑا زیر بحث رہا، کئی میٹنگز میں، کئی اجلاسوں میں ہم نے یہ کہا کہ نہیں، جو خواجہ سرا، یہ جن کو عرف عام میں خسرا کہا جاتا ہے، مخنث کہا جاتا ہے، جو فطری طور پر ہیں وہ تو ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، لیکن ایک بندہ یا ایک عورت خود تعین سوچ کر اپنے آپ کو اس طرف لے جاتا ہے، بنا لیتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔